اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 51 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَا بِکِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ۔ صاحب اعراف کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً، جِئْنَاهُم، لائے ہیں ہم ان کے پاس، دی ہے ہم نے ان کو، یعنی اللہ کے ذات فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دی ہے، تمام انسانوں کو، جتنے لوگ یہ جہنم میں چلے گئے، جنت میں گئے، اعراف میں گئے، ان سب کو ہم نے عطا فرمائی ہے۔ ان کے پاس لائے ہیں ہمارے رسول کیا؟ کتابیں، پہلی بھی کتابیں، اور اس امت کے لیے اس قرآن مجید کو لائے ہیں۔ فصلناہ علی علم، فصلنا، تفصیل سے بیان کیا، بہت مفصل بیان کیا، ثابت شدہ باتیں، ثابت شدہ مثالیں، مکمل مثالیں، ہر طرح کی مثالیں، ہر ذہنی سطح کی مثالیں، جتنا کسی کو انسان نے عقل دیا، کیونکہ قرآن ہدایت ہے عام آدمی کے لیے بھی، جو بالکل عام سے عام، جس کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ کم سے کم عقل والا ہے، یا کم سے کم عقل کو استعمال کرتا ہے اور کم سے کم کام کرنے والا ہے پیشے کے حساب سے، نوکری کے حساب سے، اس کو بھی قرآن کے اندر ہدایت ملتی ہے، اور جو انٹلیکچل ہے بہت زیادہ، اس کے لیے بھی ہدایت موجود ہے۔ ساری مثالیں بیان کی، فصل نہ ہو، اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہے، علی علم، علمی دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ زبردستی بس یہ اللہ نے کہا ہے مان لو، یہ ایسے ہے یہ مان لو، نہیں، مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے، خود انسان کو اس میں انوالو کر کے، انسان کا جو اپنی وجود ہے اس کو بھی، اور پوری کائنات کی مثالیں دے کر۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ہر سوال کا جواب دے کے یہ ہدایت ہے۔ ورحمتاً، اور اللہ کی رحمت ہے، سراسر یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن، دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، جو اس پہ چلتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن یا پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ کی رحمت دنیا کی دولت نہیں ہے، اللہ کی رحمت دنیا کے عہدے نہیں ہے۔ وہ تو فرعون کے پاس بھی تھے، قارون کے پاس بھی تھے، شداد کے پاس بھی تھے، نمرود کے پاس تھے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت وہ دل کا سکون ہے، وہ دل کا اطمینان ہے، جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اپنی رب کی رضا پہ، اور آخرت میں پھر اس کا بدلہ ملنا ہے، اور امید بھی آخرت کی رکھنی اپنے رب سے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا میں تو سب کے لیے ہے، آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے مخصوص ہو جائے گی۔ لقوم یؤمنون، یہ اس قوم کے لیے جو اس کو مانے گی، جو قرآن پڑھے ہی نہیں، جو قرآن سمجھے ہی نہیں، جو قرآن کے قریب آئے ہی نہیں، وہ پھر عمل کیا کرے گا جب پتہ ہی نہیں ہے اس کو؟ پھر تو وہ زمانے کے ساتھ چل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے، آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہا ہے، اپنے خاندان کی رسم و رواج پہ چل رہے، علاقے کی رسم و رواج پہ چل رہے، یہ اس کو فائدہ دے گا۔ یہ رحمت بھی اس کے لیے ہے، ہدایت بھی اس کے لیے ہے، علم بھی اس کے لیے ہے، دلیل بھی اس کے لیے ہے، مثالیں بھی اس کے لیے ہے، جو اس قرآن کو سمجھے، اس کو مانے اور اس پہ عمل کرے۔ یومنون، کسی چیز کو ماننا، تسلیم کر لینا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کے اندر ہدایت ہے، اس کو ملے گی۔ حل ینظرون الا تحویلہ، قرآن آ گیا، مکمل آ گیا، قیامت تک کے لیے ہر بات کا جواب دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ مل گیا۔ آخری نبی آ گئے، ان کی سیرت آ گئی، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین چیز تھی اپنے پاس، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیا میں بھیج دیا، اور قرآن کو بھی بھیج دیا۔ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بھی بھیج دیا۔ تو اب کیا حل، کیا نہیں، ینظرون، انتظار کرتے یہ کافر لوگ، اس قرآن کو نہ ماننے والے، قرآن کو بھولے بیٹھے، قرآن کو اہمیت دینے والے، قرآن کو اہمیت نہ دینے والے انتظار کر رہے ہیں الا تحویلہ، کہ وہ نتیجہ آ جائے جو قرآن نے بتایا ہے، کہ قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، تباہی آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہوں گی؟ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، اور اللہ کے فرمان بردار لوگوں کو
اللہ دنیا میں تو شاید ان کے ساتھ ان کی موت بھی ہو جائے، قیامت میں سارے مریں گے، لیکن آخرت میں ان کا معاملہ مختلف ہوگا۔ تو اب یہ چیز رہ گئی ہے، اللہ نے جو انسانیت کو چیز اپنی مہربانی سے عطا کرنی تھی وہ پوری کی پوری عطا کر دی ہے، نبی کی صورت میں بھی، اور قرآن کی صورت، کتاب کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں بھی، اور آگے صحابہ کرام نے اور عمل کر کے دیکھا ہے، تابعین تابعین تابعین، اور آج بھی اللہ والے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ قابل عمل چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کہے کہ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب یہ نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، اب یہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں، اس حقیقت کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کے دلائل قرآن کے اندر موجود ہے۔ یوم یاتی تعویلہ، جس دن وہ نتیجہ آ گیا، اے انسان جس دن تیری موت آ گئی، یا جس دن قیامت آ گئی، جس دن وہ نتیجہ آ گیا، وہ انجام آ گیا، وہ حقیقت ظاہر ہو گئی، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے یہ سارے لوگ، لازماً کہیں گے یہ سارے لوگ، نسوہ، جو بھلائے بیٹھے ہیں، جو بھلا چکے ہیں، جو بے پرواہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے جو دین سے، قرآن سے، کتاب و سنت سے بے پرواہ ہو چکے ہیں، اس کی ضرورت نہیں سمجھے، غیر سنجیدہ ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے ضرور کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے، ہمارے پاس کتاب آئی تھی، بالکل سچی بات ہے، یہ تو اس میں ایسے ہی لکھا تھا، یہ اچانک ہمارے اوپر تو سب کچھ آ گیا۔ یہ مان لیں گے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول حق لے کے آئے تھے، اور جو کتاب کے اندر، قرآن کے اندر لکھا ہوا تھا وہ سچی بات تھی، جو علماء بتاتے تھے، جو درد دل رکھنے والے بتاتے تھے، وہ ساری کی ساری باتیں سچی تھی۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، تو کیا آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے؟ کوئی آج ایسا سفارشی ہے، وہ کیا کرے؟ یشفعوا لنا، اس دنیا میں ہم نے کچھ نہیں کیا، کوئی ایسا ہے موجود، کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو یشفعوا لنا، جو آج ہمارے لیے رب کے حضور سفارش کرے کہ ہماری معافی تلافی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ جنت دے دے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں، اور نردو فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ تعالی ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی پہلے شرک کرتے تھے، اب شرک نہیں کرتے تھے، پہلے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کے بغیر ہی ہم تو بڑی بہترین زندگی گزاریں، اس کی ضرورت نہیں تھی، اب اس کو نہیں چھوڑیں گے، اب اس پہ عمل کریں گے، تو ہم اس جو اعمال گناہوں کے لائے ہیں اس سے الٹ اعمال کریں گے، اس کا غیر اعمال کریں گے، یعنی نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے۔ تو یہ دو آپشن پکاریں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ، ایک یہ کہ کوئی سفارش کرے اللہ سے ہمیں چھڑا لے، ایسے لوگوں کا کوئی شفیع نہیں، شفیع بھی انہی کا ہے جو شفاعت والے کام کرتے ہیں، جو شفاعت والے ایمان رکھتے ہیں، ان کو شفاعت ہے۔ جو سمجھتے ہی کچھ نہیں، نبی کی ذات کو وہ اہمیت نہیں دیتے، قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے، ان کو کون شفاعت دے؟ شفاعت تو وہ کرے گا جس کو مانا جائے گا، جس کو فالو کیا جائے گا، جس کے فٹ سٹیپ پہ چلا جائے گا، اور دنیا میں بھیجیں، لیکن نہیں، مہلت ختم ہوگی۔ یہ ایک چانس ہے، دس از اے سنگل چانس، یہ ایک چانس ہے جو مل گیا ہے، اس کے بعد جو مرضی ہے روئیں پیٹیں فریادیں کریں، سر ٹکرائیں، دیواروں سے ٹکرے ماریں، دوسرا چانس نہیں۔ قد خسروا انفسہم، اللہ فرما رہے ہیں اپنا نقصان کیا ہے، میری ربوبیت کو کیا فرق پڑا، میری بادشاہی کو کیا فرق پڑا، میری کائنات میں کیا فرق پڑا، میری مخلوق میں کیا فرق پڑا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، اپنا نقصان کیا، اپنی تباہی کی، اپنی بربادی کی، خسارہ کیا، سراسر نقصان کیا، اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دنیا میں جس غلط فہمیوں کا شکار تھے، جو تو نے اپنے نفس کی بنائی ہوئی تھی، جو شیطان کی بنائی تھی، جو مخلوق پہ تو نے تکیہ کیا تھا، غیر اللہ پہ تکیہ رکھا ہوا تھا، سب کے سب گم ہو گئے، جھوٹ سارا ختم ہو گیا، جھوٹی امیدیں ختم ہو گئیں۔ کیوں؟ قرآن دلیل پہ بات کرتا ہے، علم پہ بات کرتا ہے، سوچ پہ بات کرتا ہے، عقل پہ بات کرتا ہے، یہ ساری کم عقلی کی باتیں ہیں۔ پوری کائنات میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں ملے گی جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جائے، ہر چیز اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہی۔ یہ انسان کا اپنا من ہے جو خراب ہوا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنے تعارف فرما رہے ہیں پھر کہ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جو تم ربکم، تمہارا رب وہ ہے، تو رب وہ ہوتا ہے
جو مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے، ایک ناچیز چیز کو، جو کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک چھوٹا سا بیج ہوتے ہے، اس کو وہ اربوں کو نہ زیادہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے کہ اگر مرغی بھی اس کے اوپر پاؤں رکھ جائے تو وہ ختم ہو جائے، مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے اتنا بڑا درخت بناتا ہے۔ اور ایسے انسان کا بچہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، کس جراثیم سے لے کر، چلو جب پیدائش ہوتا ہے اسی پہ غور کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کڑیل جوان بنا دیتا ہے، اور اس طاقت میں آ کے وہ کیا کیا کرتا ہے۔ دین کے کام پہ آئے تو وہ کام کرتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، اور اگر ذلت میں گر جائے تو اس ذلت میں چلا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تمہارا وہ ہے، رب ہے تمہارا وہ جو تمہارا اللہ ہے، اور وہی ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور پھر عرش پہ استوا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 6 دن کیسے ہیں، یہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے، ان کا دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو 24 گھنٹے کا دن ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے یہ کیسے ہے۔ اور اللہ نے اور عرش پہ استوا، یہ بھی میرا رب جانتا ہے۔ نہ ہمارے پاس عقل، نہ الفاظ، نہ علم، نہ ہماری سوچ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لیسا کا مثل ہے، جب اس کا مثل ہی کوئی نہیں تو انسان مثال کیا دے۔ بس اس کا یہی ترجمہ ہے کہ وہ اپنے شان کے مطابق عرش پہ استوا ہو۔ عرش کیا ہے ہمیں تو اس کی بھی سمجھ نہیں ہے، اور اللہ کیسے استوا ہے ہماری سوچ سے، عقل سے، علم سے باہر ہے۔ اللہ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، بالکل حق بات ہے، بالکل سچ بات ہے، مگر ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو اللہ فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ متشابہات میں سے، یہ وہ چیزیں اللہ بتا رہے ہیں جو معرفت الہی انسان کو جس سے نصیب ہوتی ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، ڈھانک دیتا ہے رات کو دن سے میرا اللہ، یعنی رات ہوتی ہے اس کو دن اس کے اوپر آ جاتا ہے، دن ہوتا ہے اس کے اوپر رات آ دیتی ہے۔ یطلبہ حثیثا، یہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں، طلب کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی، ایک آتا ہے اس کے پیچھے دوسرا آتا ہے، اس کو ڈھانک لیتا ہے، اس کو ڈھانک لیتا ہے، ایک سلسلہ جاری ہے۔ یہ میرا رب چلا رہا ہے، یہ ہم نہ سمجھے خود بخود ہو رہا ہے، یہ میرا اللہ چلا رہا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے سب کے سب میرے رب نے مسخر کر دیے ہیں، یہ میرے اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ ان کا چمکنا، ان کا نکلنا، ان کا مدار دیکھیں، آربٹ کیسا ہے، گول نہیں ہے، بالکل بیضوی شکل کا اللہ نے بنائی اور اس میں یہ چل رہے ہیں، کش ثقل سے چل رہے ہیں، سینٹیفیٹل فورس ہے، سینٹیفیوگل فورس ہے، ساری کی ساری میرے رب نے بنائی اور اس سے یہ چل رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، نکلتے بھی، ان کا چلنا، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، سب حکم الہی سے سارے کے سارے حرکت میں، اور سب کے سب زندگی بھی حرکت میں ہے اور انسان بھی حرکت میں ہے، اور یہ حرکت کرتے کرتے سب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ خبردار، لہ الخلق والامر، خبردار ہو جائے انسان، تجھے پتہ ہونا چاہیے وہی خالق ہے، وہی خلق کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، صفت خلق اس کے پاس ہے اور کسی اور کے پاس ہے نہیں۔ والامر، تو پھر حکم بھی اسی کا، اس نے کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے کائنات کو بنا کے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ حکم بھی میرے رب کا، تبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی برکت والا ہے۔ خیر کثیر چاہیے تو اپنے رب سے مانگو، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری برکتیں اسی کے پاس ہیں، کیونکہ خالق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، برکت والی ذات وہی ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ذرے کو کمال تک پہنچانے والا ہے، وہ رب ہے، رب العالمین۔ سب کے سب، ہر مخلوق، ہر کائنات کی ہر چیز کا حساب کتاب رکھنے والا، اس کی ضروریات کو پوری کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کا مالک خالق، اور اس کو موت دینے والا، اس کو دوبارہ زندہ کرنے والا صرف اور صرف میرا اللہ۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔